تو سال کی جماعت تھی، غیر مقلدین کے مسجد میں چلی گئی، ان کے وجہ ساتھی تھے تو اس نے اعلان کیا بھائی دین ایمان کی بات ہوگی، بقیہ نماز بعد تشریف رکھے۔ اب لوگ بیٹھنے لگے تو امام صاحب نے روک دیا، اس نے کہا تم نے کیا دین ایمان کی بات کرنی ہے، خود دین آتا نہیں ہے، لوگوں کو سکھاتے ہو، خود گمراہ ہو، دوسروں کو گمراہ کرتے ہو، تو تمہیں خود تو نماز نہیں آتی، تم نے ہمیں نماز کیا سکھانی ہے، اس لیے پہلے نماز سیکھو پھر لوگوں کو سکھاؤ۔ انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے حضرت صاحب کیا کریں؟ امام صاحب نے کہا تم عصر کی گشت وقت چھوڑو، مغرب کو میں کتابیں لے کر آؤں گا، پہلے نماز سیکھو اور پھر آگے نماز سکھانا۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ امام صاحب نماز پڑھا گھر چلے گئے، امیر صاحب نے جماعت کو بٹھا کر مشورہ کر لیا بھئی آپ اس کا حل کیا نکالیں؟ اللہ ان کو خوش رکھے، جماعت کے اصولوں کے مطابق چلے تو پھر گمراہ نہیں ہوتی۔ جب جماعت کے اصولوں کو چھوڑ دے نا کوئی بھی جماعت، تو پھر جماعت گمراہی کی طرف چل پڑتی ہے۔ رائے بین کا اصول کیا ہے کہ جب بھی آپ کام کریں تو مقامی علماء سے مشورہ کریں کہ الجھن پیدا ہو، تو ان نے مقامی علماء سے مشورہ کیا۔ ہمارے اتحاد اہل سنت والجماعت کے مرکزی امیر مولانا منیر احمد منور دامت برکاتہم اس وقت بہاڑی میں پڑھاتے تھے اور باب العلوم تدریس کے لیے تشریف لائے، بڑی پرانی بات ہے۔ کسی نے کہا جی آپ مولانا منیر صاحب سے رابطہ کریں، اس فن کے وہ آپ کو سمجھائیں گے۔ امیر صاحب کے پاس چلے گئے تو امیر صاحب نے فرمایا کہ بہت اچھا، یہ انہوں نے خود کہا ہے کہ نماز سیکھو؟ کہا جی خود کہا ہے۔ امیر صاحب نے فرمایا پھر تو مسئلہ ہی آسان ہو گیا، آپ پہل کرتے تو وہ آپ کو جھگڑالو کہتا، اب تو اس نے خود پیشکش کی نماز سیکھو۔ آپ ایسا کریں آپس میں ایک متکلم ساتھی طے کر لیں اور باقی ساتھی کاپیاں لے کر بیٹھ جائیں اور آپ مولانا صاحب سے کہیں کہ حضرت ہم نے پوری نماز سیکھنی ہے، آپ احادیث ہمیں لکھاتے جائیں، ہم احادیث لکھتے جاتے ہیں، 3 حدیثیں آپ لکھا دیں، اگلی نماز پر پھر 3 لکھا دیں، اگلی پہ پھر لکھا دیں، ہم حدیثیں یاد کرتے رہے، آپ کو سناتے رہیں گے۔ پوری ترتیب ان کو سمجھا دی۔ اب میں وہ ترتیب نہیں سمجھا رہا، آگے گفتگو دوران خود آئے گی ترتیب کیسے سمجھائی۔ یہ حضرات جب آئے تو مولوی صاحب نے مغرب کی نماز سے پہلے ممبر پہ کتابیں لدوا دی۔ اب کتابیں لدی پڑی ہیں، مولانا صاحب بڑے خوش ہیں بھئی یہ تبلیغی پھنس گئے ہیں، لیکن اس کو یہ نہیں پتہ کہ یہ تو مشورہ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں یہ تو جتنے تم سادے سمجھتے اتنے نہیں ہیں، مشورہ کر کے بیٹھے ہیں۔ میں نے پہلے ایک بات سمجھائی ہے نا، یاد ہے؟ تو یہ جو مشورہ کر کے بیٹھے ہیں نا، یہ ایسے نہیں بیٹھے۔ مولوی صاحب نے کہا ہاں بھئی ذرا لے بخاری شریف آ گئی، رفع الیدین تم نہیں کرتے، دیکھو بخاری میں 5 حدیثیں ہیں۔ وہ جو متکلم تھا نا، اس نے بڑی تواضع عاجزی کے ساتھ کہا حضرت ہم رائے بین سے آئے ہیں اور ہمیں بزرگوں نے ہدایات دی ہیں کہ پورے دین پر چلنے میں کامیابی ہوتی ہے، آدھے دین پر چلنے میں کامیابی نہیں ہوتی۔ ہم نے آپ سے آدھی نماز نہیں، ہم نے پوری نماز سیکھنی ہے۔ ہماری سال کی جماعت ہے، بستر ہمارے پاس ہے، کرایہ ہمارے پاس ہے، ہم اپنا کھائیں اپنا پکائیں گے۔ ایسے طالب علم آپ کو دنیا سے نہیں ملیں گے، آپ ہمیں نماز سکھاتے رہے، ہم سیکھتے جائیں گے۔ مولوی صاحب کہتے ہیں تم کیا کہنا چاہتے ہو؟ انہوں نے کہا جی ہم کہنا یہ چاہتے ہیں کہ رفع الیدین تو تب کریں گے جب رکوع میں جائیں گے نا، پہلے ہمیں آپ نماز میں داخل کریں تو پھر اس کو رکوع میں جا کے رفع الیدین بھی کر لیں گے۔ آپ ہمیں پہلے نماز میں داخل کریں، ہمیں کوئی جلدی نہیں ہے، ہم نے مشورہ کر لیا ہے کہ آپ پورا سال حضرت کے پاس ٹھہریں گے اور نماز سیکھیں گے۔ ہمیں جلدی نہیں، ہم تو سال کے لیے گھر سے آئے ہیں، تو 3 دن گزرا پورا سال ٹھہریں گے۔ اور صاحب سمجھ گئے، انہوں نے پوچھا تم چاہتے کیا ہو؟ انہوں نے کہا جی ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ تکبیر تحریمہ سے شروع کریں اور ہمیں سلام تک لے کر چلیں۔ ہم تو مولوی نہیں، ان پڑھ لوگ ہیں، دین ہمیں نہیں آتا، کاپی ہمارے پاس ہے، آپ ایک مسئلے پر 3 حدیثیں لکھوا دیں، ہم مذاکرہ کریں گے، حدیثیں یاد کریں گے، آپ عشاء کو تشریف لائیں گے، ہم آپ کو سنا دیں گے۔ آپ اگلے مسئلے پر 3 حدیثیں پھر لکھوا دینا، ہم اس کو یاد کریں گے، پھر اگلے مسئلے پر لکھوا دیں، ہم ہر نماز پہ 1-2 حدیث آپ یاد کرتے رہیں گے اور اگلی نماز پہ انشاءاللہ سناتے رہیں گے، پورا سال ہم آپ کے پاس ہی ہیں۔ مولوی صاحب نے کہا پھر؟ مولوی صاحب نے کہا دیکھو تم آمین بھی آہستہ کہتے ہو، امام کی جو فاتحہ بھی نہیں پڑھتے، تم رفع دین بھی کرتے، تم ہاتھ بھی سینے پر نہیں باندھتے۔ اس نے کہا ساری باتیں بات کی ہیں، ہم 2 سوال کرتے ہیں، ہمیں آپ نماز میں داخل کر لیں، اس کے بعد اگلے مسئلے شروع کرا دیں گے۔ ہم جب آپ کے پیچھے نماز پڑھیں گے نا ابھی عشاء کی، تو آپ نے اونچی آواز سے اللہ اکبر کہنا اور ہم نے آہستہ کہنا۔ ہمیں یہ بتائیں آپ اونچی آواز سے اللہ اکبر کہیں، ہم آہستہ کہیں، کس پر کوئی آپ نے حدیث لکھوا دیں، یہ کتابیں آپ کے پاس موجود ہیں۔ اور اگر آپ نے جان بوجھ کر یا بھول کر آہستہ اللہ اکبر کہہ دی، نماز ہوگی تو بھی حدیث لکھوا دیں، نہیں ہوگی تو بھی لکھوا دیں۔ ہمارے ان پڑھ جاہل لوگ ہیں، اگر ان میں سے بھول کر کسی نے اونچی آواز سے اللہ اکبر کہہ دی، ان کی نماز ہوگی تو لکھوا دیں، نہیں ہوگی تو لکھوا دیں۔ مولوی صاحب کہتے ہیں شرارتیں کرتے ہو ہیں؟ میرے کہنے کا مقصد یہ تو نہیں تھا۔ انہوں نے کہا جی یہ شرارتیں ہیں، اگر حدیث پوچھنا شرارت ہے تو حدیث پوچھنے کی دعوت دینے والا تو اس سے بڑا شریر ہوگا نا۔
یہ تو ہمیں آپ نے سبق پڑھایا کہ مجھ سے نماز سیکھو، حدیث شرارت کی بات نہیں ہے، آپ بسم اللہ پڑھیں، لمبی بحث کا فائدہ نہیں ہے، ہم نے کون سا مناظرہ کرنا ہے؟ آپ ان کتابوں میں کوئی حدیث لکھائے، ہمارا ساتھ ہی لکھ لیتا ہے، پھر ہمیں یاد کرائے گا۔ اب مولوی صاحب پھنس گئے، کیوں پھنس گئے؟ یہ تبلیغ والے نے ادھورے دین کی بات نہیں کی بلکہ پورے دین کی بات کرو، غیر مقلد نہیں چلے گا، اور ادھورے کی بات کرو غیر مقلد کو موقع مل جائے گا۔ اس لیے ہم پورے دین والے پورے دین کی بات کرتے ہیں، اور غیر مقلد ادھورے دین والے ادھورے دین کی بات کرتے ہیں۔ ادھر جائیں تو مسئلہ ادھورا ہے، ادھر آئیں تو مسئلہ پورا ہے۔ اس لیے آپ ان سے پورے 5 چیزیں لکھوا لیں، انہیں کہنا جی بسم اللہ پڑھ کے اب حدیث شروع کریں۔ یہ آپ اپنی عوام کو سمجھا دیں، پھر دیکھیں غیر مقلد آپ کے علاقے میں 8 رکعت کا نام بھی لیتا ہے یا نہیں لیتا۔ ہمارے ہاں کیا ہے، ہمیں چونکہ پوری تیاری ہوتی نہیں، وہ 8 پہ ایک حدیث پڑھ دیتا ہے اور ہم 20 پہ تلاش کرتے رہتے ہیں۔ ہم 20 پہ پڑھتے ہیں، وہ روایت پہ اعتراض کر دیتا ہے، سند ٹھیک نہیں ہے، ہم پھر الجھ جاتے ہیں بھی حدیث کمزور ہے، اس کا جواب کیا ہوگا؟ بات سمجھ آ گئی ہے؟